شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا مضمون ہے، وہ ہے دعا۔ کہ دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا نبیوں نے بھی کی، شاگرد بھی کرتے رہے، اور ہر ایماندار کرتا ہے، اور یہاں تک کہ زمینی زندگی میں مسیح خداوند نے بھی، یسوع ناصری نے بھی دعا کی۔ نہ صرف دعا کی بلکہ 3 بار شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنے پیروکار جو تھے ان کو اٹھایا، جگایا اور کہا دعا کرو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس کا یرمیہ نبی ذکر کرتا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ خدا کا ٹیلی فون نمبر ہے جو یرمیہ میں لکھا گیا ہے۔ یرمیہ 33:3، تو مجھے پکار، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ پھر آگے ہے، میں تجھے جواب دوں گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ایک شرط میں ہیں۔ تو مجھے پکار، پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ اب دعا کی جو بات ہے، یہ بڑی خوبصورت ایک چھتری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بارش کے دنوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، ہوا بھی چلتی ہے، کبھی دھوپ بھی ہوتی ہے، پھر بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ چھتری کا کام ہے کہ وہ آپ کو بارش سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے، اور ٹھنڈ سے بھی کسی حد تک، کیونکہ ہوا کا ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ اثر نہیں ہوتا، ہوا کا زور کم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ چھتری سے آپ کو ہوا محسوس نہیں ہوتی، یا ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی، یا بارش محسوس نہیں ہوتی، یا دھوپ محسوس نہیں ہوتی۔ دھوپ ہی ہوتی ہے لیکن آپ پہ نہیں پڑ رہی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے لیکن آپ اس سے گیلے نہیں ہو رہے، وہ پانی آپ پر نہیں پڑ رہا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرنے والوں پر بھی، دعا نہ کرنے والوں پر بھی، لیکن جو دعا کرتے ہیں وہ ان مصیبتوں کی زد میں نہیں آتے، ان مصیبتوں کی زد سے ڈیمیج نہیں ہوتے، برباد نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 32 سال گزر گئے، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کو شوگر ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک کروایا، پتا چلا شوگر 333 تھی۔ اس کا دوست اس کے پاس کھڑا تھا، تو اس نے ایک دم اس کو کہا کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعا کی، خدا باپ تیرا شکر ہو کہ مجھے یہ شوگر ہو گئی، اب تو میری حفاظت کر،
میں نہیں جانتا کہ اس میں تیری رضا کیا ہے۔ تو اس کا دوست ایک دم بڑی حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو شکر گزاری کر رہا ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود اب تک نہ اس کی آنکھیں خراب ہوئی، نہ اس کے گردے خراب ہوئے، نہ اس کے لنگز خراب ہوئے، نہ اس کا دل خراب ہوا، نہ اس کے بال خراب ہوئے، نہ اس کے جسم کی بناوٹ خراب ہوئی، کیونکہ اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک اور مثال، رومیوں کا بڑا ہجوم یسوع کے چگرد ہے، فقی خلاف ہیں، فریسی اس کے خلاف ہیں، یہودی پوری قوم مسیح کے خلاف ہے۔ رومی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی حربہ کہ کس طرح سے اس کو پکڑیں، اور یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہا ہے، اے باپ تو جانتا ہے یہ سب کچھ، ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کا پیالہ تھا جو یسوع چاہ رہا تھا کہ یہ ٹل جائے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان پادریوں سے، ان بشپوں سے، ان نام نہاد پکھنڈیوں سے، بروپیوں سے، کہ جو یسوع کو گالی دے رہے ہیں کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ والا پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ تو آیا ہی اسی لیے تھا، گناہ اٹھانے کے لیے تو آیا تھا، مرنے کے لیے ہی تو وہ آیا تھا۔ واحد اس دنیا میں ایک انسان نے جنم لیا صرف مرنے کے لیے۔ انسان کو، آدم کو خدا نے مرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، نہ انسان مرنے کے لیے پیدا کیا گیا، صرف اور صرف یسوع ناصری مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، گناہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ یسایہ نبی 750 سال پہلے کہتا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے۔ 4000 سال پہلے مسیح سے ایوا خدا، یہوہ خدا آدم کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ وہ آئے گا اور ابلیس کا سر کچلے گا، سانپ کا سر کچلے گا، اور وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ کاٹنا، کچلنا، فائٹ کرنا، لڑنا، مرنا اس کی پیدائش سے 4000 سال پہلے کہا گیا۔ اور آدم کو کہا گیا کہ میری تابعداری میں رہنا تو تو ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن اگر تو میری تابعداری سے باہر ہو گیا، جس دن تو نے نافرمانی کی، تابعداری سے باہر ہوا، تو مرا۔ تو یسوع جو کہہ رہا تھا گتسمنی میں، باغ گتسمنی میں، کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، وہ پیالہ تھا رومی چاہتے تھے کہ اس کو باغ گتسمنی میں مار دیا جائے تاکہ صلیب پر نہ چڑھے۔ ابلیس کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ اونچے پر نہ چڑھایا جائے تاکہ موسیٰ والی وہ پیشن گوئی، وہ تشبیہ پوری نہ ہو، وہ بات پوری نہ ہو کہ جب یہ اونچے پر چڑھے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ مرنا تو ہے تو گتسمنی میں مر جائے، لیکن یسوع ناصری اپنی پوری پلاننگ میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے
کہ میں یہاں نہیں، میں کلوری پہ جانا چاہتا ہوں، صلیب پر مرنا چاہتا ہوں، یہ پیالہ ٹل جائے جو یہ موت میرے اوپر منڈلا رہی ہے، یہ جو سازش ہے، یہ جو رومیوں کی چال ہے جن کے پیچھے ابلیس کا نیٹ ہے، دعا اس کو لے گئی کلوری پر۔ موت تو آئی لیکن دعا اس کو ٹارگٹ تک لے گئی۔ مصیبتیں بے ایمانوں پر بھی آتی ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرتے تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، کن مشکلوں میں پڑے ہیں، کون کون سے دکھ ان کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی آئے دن جنجال ان پر پڑا رہتا ہے، الجھے رہتے ہیں، گنجل ہیں، پھنسے رہتے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں۔ اور یرمیہ 33:3 میں لکھا ہے، مجھے پکار، میرے ساتھ بات کر، کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ دعا میں خدا کی قربت کو مانگنا، خدا کی پاور کو مانگنا، اپنی روحانیت کو چارج کر لینا۔ جیسے آپ موبائل کو چارج کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس 4 لاکھ کا موبائل ہے تو چارج کے بغیر آپ کے اس پورے فنکشن سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ دعا وہ چارجنگ ہے آپ کی روحانی زندگی کی۔ جتنا ٹائم آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے، دھیان گیان کریں گے، مراقبے میں جائیں گے، گہرے میں جائیں گے، میڈیٹیشن کریں گے، اس کی حضوری کو محسوس کریں گے، اس کی قربت میں رہیں گے، تو پھر آپ بھرتے جائیں گے۔ پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ میں جا کے ہزاروں لوگوں کو پریچ کروں۔ جس نے بچنا ہوگا وہ خود آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ بلاہٹ میں ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے جو ابلیس نہیں کر سکتا، جو ایک ہی چیز ہے جو اس کے کرندے نہیں کر سکتے، اس کے بشندے نہیں کر سکتے، اس کے چیلے نہیں کر سکتے، اور وہ ہے دعا۔ بائبل کو غیر اقوام بہت جانتی ہے، ڈبیٹ کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں۔ یسوع کے ساتھ بھی بحث و تکرار ابلیس کر رہا ہے۔ مجھے جھک کر سجدہ کر دے، پتھروں کو کہہ کے روٹیاں بن جائیں، بڑے حوالے آتے ہیں۔ لیکن بحث و تکرار سے بات نہیں بنتی۔ دعائیا زندگی ایک ایماندار کا سانس ہے۔ بائبل کو جاننا اور پھر ساتھ دعا کرنا، یہ مقدسوں کا شیوا ہے۔ مبارک ہو تم جو مصیبت اٹھاتے ہو۔ کیوں کہا گیا مصیبت اٹھانے والے مبارک ہے؟ کیونکہ وہ مصیبت میں بھی اپنے خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دانیل مصیبت میں ہے، پھر بھی اپنی کھڑکی یروشلم کی طرف کھول کے دعا کرتا ہے۔ آگ کی بھٹی پل بھر میں ڈبل کر دی گئی، اور تیز کر دو، اور تیز کر دو، لیکن
जो खुदा के लोग हैं, सदरक मिसक अब्दनजू, वो कहते हैं बादशाह बात सुन, हमारा खुदा हमें बचाए या ना बचाए, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने खुदा को सजदा करते हैं जिसका नाम यहोवा खुदा है, जिसका नाम अदोनाए है, जिसका नाम एल शदाई है। हम कहते हैं जिसका नाम यस्सु नासरी है, हम सिर्फ उसी के हजूर, उसी के थ्रू अपना सर झुकाते हैं और किसी के जरिए सर नहीं झुकाते। हमारा जरिया सिर्फ यस्सु है, हमारी वजह सिर्फ यस्सु है। और जब सर यस्सु के जरिए, यस्सु की वजह से झुकता है, तो फिर हमारी जिंदगियों में प्रोटेक्शन आ जाती है, मुसीबतें रुकती नहीं है। ये गलत बयानी है मेरे अजीजों, ये गलत मैसेज है, ये गलत प्रीचिंग है कि आप यस्सु के पास आ जाएं तो आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी, आप पर गरीबी नहीं आएगी, आप पर ये नहीं होगा, आप पर वो नहीं होगा। ये जो इस तरह के मैसेज हैं ये गलत हैं, ये बाइबल का मैसेज नहीं है। बाइबल का मैसेज है, बाइबल का पैगाम है कि दुख होंगे, मुसीबतें होंगी, लेकिन मैं कभी ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सदरक मिसक आग में थे और उनके साथ उनका खुदा था, आग उनको ना जला सकी। दानियल के साथ उसका खुदा था, शेर उसको ना फाड़ सके। कौम बनी इस्राएल के साथ उनका खुदा था, पानी ना उनको डुबो सका। मुसीबतें साथ होती हैं, लेकिन साथ हमारा खुदा होता है। पतरस पानी में डूब रहा था, यस्सु उसके साथ था, उसने उसको पकड़ लिया। बियाबान में भूख थी, लेकिन उनके खुदा ने उनके लिए खुराक मुहैया की। वही खुदा जो यरूशलेम की पहाड़ियों पर अपने लोगों को खाना दे रहा है, मछली दे रहा है, रोटी दे रहा है। दुआ का ये असर है, ये आपकी छतरी है, ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आपकी बरसाती है, ये आपका घर है, ये आपका किला है, ये आपकी गारंटी है कि आप मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। इंश्योरेंस है मसीह के खून की। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के आखिर तक, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए दुआ को ज्यादा करें, दुआ में वक्त गुजारें। दुआ से आसमान खुल जाता है, दुआ से समुंदर खुल जाते हैं, दुआ से आग की तपश कम हो जाती है, दुआ से शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, दुआ से आप हादसों से बच जाते हैं। छोटी सी बात है, घर से निकलते हुए छोटी सी दुआ करें। पता नहीं कितनी बदरूहें, कितने हादसे, किस तरह के लोग, किस तरह के जरासीम, किस तरह का बैक्टीरिया सारे दिन में आपके साथ टकराता है, लेकिन आपका खुदा आपको बचाता है। रास्तबाजों पर भी दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो उनको डैमेज नहीं करती, उनको बर्बाद नहीं करती, उनको तहस नहस नहीं करती। वो दुख तो पाते हैं लेकिन संभल जाते हैं। दूसरे लोग खुदा से दूर जो दुख उठाते हैं वो उनको मलिया मेट कर देता है, दुख तबाह बर्बाद कर देता है।
خداوند آپ کو اس کلام